میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بس دیکھیں نا اس طرح ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانا مجھے لگا بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور میرا دل ہے کہ یہ 7-8 دن لائیو پاکستانی قوم کو دکھایا جائے اور پاکستانی قوم دیکھے کہ پاکستان کے لیڈرز کی اہلیت کیا ہے, ان کے پاس حل کیا ہیں اور وہ کیسے ڈلیور کر سکتے ہیں. ناز بلوچ, لیکن آج جب اجلاس ہو رہا تھا تو وہ سندھ اور پنجاب اور وہ باتیں ہوئیں جو میں نہیں سننا چاہتا تھا. میں پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی باتیں سننا چاہتا تھا, لوگوں کی جانیں بچانی کیسے ہیں وہ سننا چاہتا تھا, حکومت کی کوششوں میں کمی کیسے ہے, کیسے بہتری لانی ہے وہ سننا چاہتا تھا. وہ واضح نہیں آئی ہیں مجھے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو گلوبل پینڈیمک ہے, اینڈ ناؤ اٹس اے وار آف سروائیول. یہ سروائیول کی جنگ ہے. معیشت بھی دیکھی جائے گی اور ڈیفینیٹلی 1918 کی جب ہم اسپینش فلو کی بھی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہی حالات تھے. اسی طرح لوگوں کی جانیں گئیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے اور دنیا ایک ریسیشن کی طرف گیا اور پھر اس کے بعد 3 سے 4 سال لگے واپس ریوائول کے لیے. تو اور وہ بھی ان کنٹریز کو جو کہ اسٹیبل کنٹریز تھیں. اب کی جو بات ہے, یہ سچویشن ایسی ہے کہ پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر ہے. جن ممالک نے لاک ڈاؤن ایز کیا, جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے. یو کے ایز کرنے لگا جیسے ہی, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ شور آوازیں شروع ہو گئی لوگوں کی کہ پریشر جو ہے اس کا الٹیمیٹ وہ پڑتا ہے ہاسپٹلس کے اوپر اور آپ کے پیرامیڈک سٹاف کے اوپر. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں, جو ہمارے پیرامیڈک ایسوسیشنز ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا سے لے کر آزاد کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان اور بلوچستان اور پنجاب, پورے پاکستان کے جو پیرامیڈک ایسوسیشن ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور سٹریس کرتے ہیں اور زور دیتے ہوئے بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ خدا را سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے لاک ڈاؤن پہ سخت طریقے سے عمل درآمد کیا جائے, کیونکہ جو پریشر آ رہا ہے وہ فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے پاس آ رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے پاس PPEs بھی موجود نہیں ہیں. تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ وفاقی حکومت کی جو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے, آپ عوام کو تو پھر بعد میں دیکھیں, پہلے تو اس فرنٹ لائنرز کو دیکھیں جنہوں نے ہماری جانیں بچانی ہیں. وہ بچیں گے تو وہ ہمارا جو ہے ٹیک کیئر کریں گے, وہ پھر پیشنٹس کو لک آفٹر کریں گے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پیدل پہ ڈاکٹرز کی جانیں ٹی وی اسکرین کے اوپر جہاں صوبوں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے یہ مرض پھیلا ہے. اگر آپ کو دیکھنے کا موقع مل سکے اس وقت, پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ ڈالیے وہ گراف. جو ٹاپ 2 لائنز ہیں اس میں وہ پنجاب اور سندھ کی ہیں. شروع کے جو 4 ہفتے یا 6 ہفتے, نہیں دوسرا لائن گراف دکھائیے جس میں پنجاب اور سندھ اینڈ میں جا کے بلو اور گرین لائن ٹچ کر رہی ہیں. اس سے بھی آگے جائیں جی, اس سے بھی اگلا گراف دکھائیں. اب پنجاب اور سندھ کے گراف برابر کے اوپر کھڑے ہیں اور میری عقل سے بالا چیز ہے کہ آپ کو یہ دونوں لائنیں نظر آ رہی ہیں. اگر آپ کا کوئی طریقہ کار بہتر ہوتا تو آپ کا گراف بہت نیچے ہونا چاہیے تھا. جی میں اس وقت مجھے اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت جب میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں. البتہ میں آپ کا وہ گراف بھی دیکھ لوں گی ضرور. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھ اور پنجاب کا گراف اگر ایک ایکول اس پہ چل رہا ہے, اٹ از بیکاز آف دا نمبر آف ٹیسٹ. جو جتنے KPK میں ٹیسٹ کم کیے گئے ہیں اتنے وہاں پہ جو ہے انفیکشن ریٹس, لوگوں کا جو گراف ہے وہ اتنا ظاہر نہیں ہوا, لیکن نمبر آف ڈیتھ KPK میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیسٹ کم کیے جا رہے ہیں. سندھ میں ٹیسٹ تیزی سے بڑھائے گئے ہیں. 600% ٹیسٹ کا جو ریٹ ہے وہ کیپیسٹی ہم نے بڑھائی ہے. فرام ڈے 1 سے سٹارٹ اگر کریں, پہلے دن سے آج اگر آپ موازنہ کریں تو 600% ہم نے اپنے ٹیسٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بلڈ اپ کیا ہے, اس کو امپروو کیا ہے. تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی. اور ہم اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ کراچی کی ہی آبادی 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, اور بالکل پاکستان میں ہمارے پاس یہاں پہ جو کنجسٹڈ آبادیاں ہیں, جو قریب ایک گھر میں سوشل سسٹم کے تحت اکٹھی فیملی, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس سے بھی جہاں جہاں وائرس پھیلا ہے لوگوں میں تیزی سے یہ پھیلتا گیا اور تعداد میں اضافہ ہوتا رہا. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ندیم ملک صاحب مجھے ایک بات کہنے دیں, ندیم ملک صاحب مجھے ایک بات کہنے دیں پلیز. ہم نے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے ندیم ملک صاحب, مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں. کہہ لیں آپ. ندیم ملک صاحب مجھے انتہائی افسوس اس بات پہ ہوا کہ آج وزیر خارجہ نے جو سندھ کاٹ کی بات کی,
مجھے انتہائی افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ سندھ کے اگر کراچی سے تعلق رکھنے والے پیرامیڈک ایسوسی ایشن کے لوگ اگر کہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کریں تو آواز آتی ہے کہ یہ سندھ کے ڈاکٹرز ہیں اور سندھ حکومت کی زبان بول رہے ہیں. تو جس سندھ کی بات تو آپ کر رہے ہیں, ہم تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. بلاول بھٹو تو پنجاب کی بھی بات کر رہا ہے. بلاول بھٹو تو کہتا ہے کہ بلوچستان کو بھی وسائل دیں. بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں کہ KPK کے حالات اچھے کریں, وہاں پہ بھی PPEs دیں, فرنٹ لائنرز کا خیال رکھیں, وہاں امداد دیں, ڈیلی ویجرز کا خیال رکھیں. بلاول تو کراچی سے گلگت بلتستان تک کی بات کر رہا ہے, اور آپ سندھ کر کے آپ تعصب کر کے آپ سندھ کو ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ کے تحت آئسولیٹ کر کے یہ خدمت نہیں کر